حضرت عباس ابن علی علیہ السلام، جنہیں علمدار کربلا کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، کربلا کے میدان میں ایک مثالی کردار کے حامل تھے۔ وہ امام علی علیہ السلام کے بیٹے اور امام حسین علیہ السلام کے بھائی تھے۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت حزام تھا، جو الابنین کے لقب سے مشہور ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی زندگی شجاعت، وفاداری اور قربانی کی عظیم مثال ہے۔ بچپن اور تربیت: حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت 4 شعبان 26 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ ان کے والد امام علی علیہ السلام نے ان کی تربیت میں خاص توجہ دی۔ اب بچپن سے ہی دین اسلام کی تعلیمات، شجاعت اور تقوی کے زیور سے آراستہ تھے۔ امام علی علیہ السلام نے انہیں بچپن ہی سے جنگی فنون اور قرآن کی تعلیم دی، جس نے انہیں ایک مثالی سپاہی اور مومن بنایا۔ حضرت عباس علیہ السلام اپنی والدہ الابنین کے زیر سایہ پروان چڑھے، جو خود بھی تقوی اور ایثار کی اعلیٰ مثال تھی۔ ان کی والدہ نے انہیں اپنے بھائیوں، خاص طور پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وفاداری اور محبت کا درس دیا۔ وفاداری کا عملی نمونہ: حضرت عباس علیہ السلام کو اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام سے بے پناہ محبت تھی۔ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہے اور ہر مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا۔ ان کی وفاداری کربلا کے میدان میں اپنے عروج پر پہنچی، جہاں انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی حمایت میں اپنی جان قربان کر دی۔ کربلا کا واقعہ اسلام کی تاریخ کا ایک المناک باب ہے، جہاں امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت نے یزید کی بیعت سے انکار کرتے ہوئے حق کی راہ میں اپنی جانیں قربان کیں۔ حضرت عباس علیہ السلام اس واقعے میں علمدار کے طور پر نمایاں تھے۔ وہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے علمبردار تھے، اور ان کی شجاعت دشمن کے دلوں میں خوف پیدا کر دیتی تھی۔ پانی کی تلاش اور قربانی: کربلا کے میدان میں سب سے زیادہ تکلیف دہ مرحلہ پانی کی قلت تھا۔ جب بچوں کی پیاس شدت اختیار کر گئی تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو پانی لانے کی ذمہ داری دی۔ حضرت عباس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے اور مشک میں پانی بھرا، لیکن جب وہ پانی پینے لگے تو انہیں امام حسین علیہ السلام اور بچوں کی پیاس یاد آ گئی، اور انہوں نے پانی پینے سے انکار کر دیا۔ جب وہ پانی لے کر واپس آ رہے تھے، دشمنوں نے ان پر حملہ کیا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے شجاعت سے دشمنوں کا مقابلہ کیا، لیکن ایک کے بعد ایک وار سے ان کے دونوں بازو کٹ گئے۔ آخرکار وہ شہید ہو گئے، لیکن پانی بچوں تک نہ پہنچ سکا۔ شہادت: حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت کربلا کے واقعے کا ایک اہم حصہ ہے۔ ان کی قربانی نے وفاداری، شجاعت اور ایثار کی نئی مثال قائم کی۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کی شہادت پر بے حد غم کا اظہار کیا اور فرمایا، میری کمر ٹوٹ گئی اور میرا سہارا ختم ہو گیا۔ حضرت عباس علیہ السلام کی صفات: ایک، شجاعت: حضرت عباس علیہ السلام کی بہادری کربلا کے میدان میں نمایاں تھی۔ وہ ایک بہترین جنگجو تھے اور دشمن کے دلوں میں خوف پیدا کرتے تھے۔ 2، وفاداری: انہوں نے ہر لمحہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کا مظاہرہ کیا اور اپنی جان قربان کر دی۔ 3، ایثار: اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ دوسروں کی خدمت اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ 4، تقوی: حضرت عباس علیہ السلام دین کے اصولوں پر سختی سے عمل پیرا تھے اور ہر لمحہ اللہ کی رضا کے طلبگار رہتے تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام کا مقام: حضرت عباس علیہ السلام کا مقام شیعہ اور سنی مسلمانوں کے دلوں میں یکساں بلند ہے۔ ان کی قربانی کو یاد کرتے ہوئے لوگ ان سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کا روضہ، جو عراق کے شہر کربلا میں واقع ہے، دنیا بھر کے زائرین کے لیے زیارت گاہ ہے۔ سبق: حضرت عباس علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حق کے لیے کھڑے ہونا اور اپنے بھائیوں کے ساتھ وفاداری کرنا سب سے اہم ہے۔ ان کی قربانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی کامیابی اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، چاہے اس کے لیے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑی۔ حضرت عباس علیہ السلام کی زندگی اور شہادت ہر مسلمان کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ ان کی قربانی کو یاد کرتے ہوئے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے
اور حق کے لیے کھڑے ہونے کا عزم کرنا چاہیے۔ عباس ابن علی این، جو علمدار کربلا کے نام سے معروف ہیں، کربلا کے عظیم واقعہ میں ایک اہم اور نمایاں شخصیت ہیں۔ ان کی بہادری، وفاداری اور قربانی کی داستان تاریخ اسلام میں ایک روشن مثال کے طور پر یاد کی جاتی ہے۔ عباس ابن علی این کا تعارف حضرت عباس این امام علی این کے بیٹے تھے، اور ان کی والدہ کا نام الابنین فاطمہ بنت حزام تھا۔ اب 4 شعبان 26 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت عباس این کو ان کی شجاعت، دیانتداری اور وفاداری کے لیے خاص طور پر پہچانا جاتا تھا۔ وہ اپنے بھائی امام حسین این کے ساتھ خاص محبت اور عقیدت رکھتے تھے اور ان کی حفاظت کے لیے ہر ممکن قربانی دینے کو تیار رہتے تھے۔ کربلا کا پس منظر۔ کربلا کا واقعہ 10 محرم 61 ہجری کو پیش آیا، جب امام حسین این اور ان کے ساتھیوں نے یزید کی بیعت سے انکار کرتے ہوئے حق کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ حضرت عباس این اس مرکہ میں امام حسین این کے علمبردار تھے اور ان کی حیثیت محض ایک سپاہی کی نہیں بلکہ ایک ایسے محافظ کی تھے چھوٹیے جو اپنے امام کی حفاظت کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے تھے۔ وفاداری اور بہادری کی مثال۔ حضرت عباس این کی بہادری کا مظاہرہ جنگ کربلا کے دوران کئی مواقع پر ہوا۔ اپنے دشمن کی بڑی تعداد کے باوجود اپنے امام کے ساتھ وفاداری کو کبھی ترک نہیں کیا۔ جب دشمن نے پانی تک رسائی کو روکا تو بچوں کی پیاس کے وقت حضرت عباس این نے دریائے فرات سے پانی لانے کا عزم کیا۔ حضرت عباس این جب پانی لینے کے لیے روانہ ہوئے تو دشمن نے انہیں روکنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن وہ اپنی شجاعت سے دشمن کے نرغے کو چیرتے ہوئے دریا تک پہنچے۔ اپنے مشک میں پانی بھرا اور خیموں کی طرف روانہ ہوئے، لیکن راستے میں دشمنوں نے اب پر حملہ کیا۔ اس مرکہ میں حضرت عباس این کے دونوں بازو قلم کیے گئے، لیکن انہوں نے پانی کو گرنے نہیں دیا اور اپنی آخری سانس تک خیموں تک پانی پہنچانے کی کوشش کرتے رہے۔ آخری قربانی۔ حضرت عباس این کی قربانی تاریخ اسلام میں ایک ایسی مثال ہے جس نے حق اور وفاداری کی معراج کو ظاہر کیا۔ ان کی شہادت امام حسین این اور ان کے ساتھیوں کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان تھی۔ حضرت عباس این نے اپنی جان قربان کر کے ہمیں یہ درس دیا کہ حق کی راہ میں کسی بھی قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عباس این کی میراث۔ حضرت عباس این کی قربانی نہ صرف کربلا کے واقعہ میں بلکہ پورے اسلامی تاریخ میں ایک مثال ہے۔ آپ کی شخصیت ان لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے جو حق و باطل کے مرکہ میں اپنے اصولوں پر قائم رہنا چاہتے ہیں۔ آپ کی وفاداری، بہادری اور قربانی کی داستان آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ نتیجہ۔ حضرت عباس ابن علی این کربلا کے معصوم اور باوفا سپاہی تھے جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر حق و صداقت کی تاریخ رقم کی۔ ان کی قربانی ہمیں صبر، استقامت اور وفاداری کا سبق دیتی ہے، اور ان کی شخصیت ایک روشن مثال کے طور پر ہمیشہ ہمارے لیے مشعل راہ رہے گی۔ عباس ابن علی این کا نام سنتے ہی دل میں ایک عجیب سی عقیدت اور احترام پیدا ہوتا ہے۔ آپ امام علی این کے فرزند اور امام حسین این کے بھائی تھے۔ آپ کو علمدار کربلا اور باب الحوائج کے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کی زندگی قربانی، وفا اور صبر کی بے مثال داستان ہے جو رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ عباس ابن علی این کا خاندانی پس منظر۔ حضرت عباس این کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جو علم، تقوی اور شجاعت میں بے مثال تھا۔ آپ کے والد امام علی این اور والدہ حضرت فاطمہ کلابیہ، جنہیں الابنین کہا جاتا ہے، اپنی دینداری اور وفاداری کے لیے مشہور تھی۔ عباس این کی پرورش ایک ایسے ماحول میں ہوئی جہاں دین اسلام کے اصولوں کی پاسداری کو سین بے سے زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ عباس ابن علی این کی شخصیت۔ حضرت عباس این کی شخصیت کئی خصوصیات کا مجموعہ تھی۔ آپ نہ صرف ایک عظیم سپاہی تھے بلکہ علم، حلم اور اخلاق کے اعلیٰ نمونے بھی تھے۔
आपकी सबसे नुमायां खुसूसियत आपकी वफादारी थी, ख़ास तौर पर अपने भाई इमाम हुसैन एन के साथ। आपकी शुजाअत और बहादुरी के किस्से आज भी ज़बान ज़द आम आओ। करबला के मैदान में हज़रत अब्बास एन का किरदार करबला की जंग इस्लाम और बातिल के दरमियान एक फैसलाकुन मरका था। हज़रत अब्बास एन इस जंग में इमाम हुसैन एन के सबसे करीबी और बाएतिमाद साथी थे। आपको लश्कर हुसैन एन का अलंबरदार मुकर्रर किया गया था और अपने इस जिम्मेदारी को निहायत अहसन तरीके से निभाया। पानी की तलाश और वफादारी का मुजाहरा करबला के मैदान में जब इमाम हुसैन एन के खैमे पानी से महरूम हो गए तो हज़रत अब्बास एन ने अपनी जान पर खेलकर नहर फरात से पानी लाने की कोशिश की। दुश्मनों ने आपको हर तरफ से घेर लिया, लेकिन अपनी बहादुरी और महारत से उनका मुकाबला किया। जब आप पानी खैमे तक ले जाने के करीब थे तो दुश्मनों ने आपके दोनों बाजू काट दिए। इसके बावजूद अपने मुश्क को बचाने की पूरी कोशिश की ताकि खैमे में मौजूद बच्चों की प्यास बुझाई जा सके। शहादत हज़रत अब्बास एन की शहादत करबला के मरके का एक दिल दहला देने वाला वाक़या है। जब आपके दोनों बाजू कट गए और आप जख्मी हालत में थे तो दुश्मनों ने आपके सर पर वार किया, जिससे आप शहीद हो गए। आपकी शहादत ने इमाम हुसैन एन और उनके अहल बैत के दिलों को शदीद गमगीन कर दिया। हज़रत अब्बास एन की वफ़ा और सब्र हज़रत अब्बास एन की ज़िंदगी वफ़ा और सब्र की बेहतरीन मिसाल है। आपने अपनी जान, माल और हर चीज़ को दीन इस्लाम की बका के लिए कुर्बान कर दिया। आपने कभी इमाम हुसैन एन के हुक्म के खिलाफ अमल नहीं किया और हमेशा उनके साथ खड़े रहे। हज़रत अब्बास एन का मकाम हज़रत अब्बास एन का मकाम न सिर्फ शिया मुसलमानों के दिलों में है, बल्कि हर इंसाफ पसंद इंसान आपकी कुर्बानियों और वफादारी को सलाम पेश करता है। आपको बाबुल हवाइज कहा जाता है क्योंकि आपके वसीले से अल्लाह से दुआ मांगने वालों की हाजात पूरी होती हैं। करबला के मासूमों के लिए हज़रत अब्बास एन की मोहब्बत हज़रत अब्बास एन की बच्चों के लिए मोहब्बत एक अलग बाब है। अपने करबला के मासूम बच्चों की प्यास बुझाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। आपकी ये कुर्बानी इंसानियत के लिए एक सबक है कि बच्चों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाना चाहिए। हज़रत अब्बास एन की तालीमात हज़रत अब्बास एन की ज़िंदगी हमें कई सबक देती है। एक, वफादारी दीन और अपने उसूलों के साथ वफादारी को हर हाल में बरकरार रखना। 2, सब्र मुश्किल हालात में सब्र और इस्तिकामत का मुजाहरा करना। 3, कुर्बानी हक की खातिर अपनी जान और माल कुर्बान करने से गुरेज न करना। 4, मोहब्बत अपने ख़ानदान और मुआशरे के मासूम अफराद के लिए मोहब्बत और शफ़क़त का मुजाहरा करना। हज़रत अब्बास इब्न अली एन की ज़िंदगी कुर्बानी, वफ़ा और सब्र की एक बेमिसाल दास्तान है। करबला के मैदान में अपने जो किरदार अदा किया वो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। आपकी शुजाअत, वफादारी और मोहब्बत इंसानियत के लिए मशल्ला है। हज़रत अब्बास एन की कुर्बानी हमें ये सबक देती है कि हक़ के रास्ते पर चलने के लिए हर किस्म की मुश्किलात का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब्बास इब्न अली एन का नाम सुनते ही दिल में एक अजीब सी अक़ीदत और एहतराम पैदा होता है। आप इमाम अली एन के फ़र्जंद और इमाम हुसैन एन के भाई थे। आपको अलमदार करबला और बाबुल हवाइज के अलक़ाबात से याद किया जाता है। आपकी ज़िंदगी कुर्बानी, वफ़ा और सब्र की बेमिसाल दास्तान है जो रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए मशल्ला है। अब्बास इब्न अली एन का ख़ानदानी पस मंज़र हज़रत अब्बास एन का ताल्लुक़ एक ऐसे ख़ानदान से था जो इल्म